کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق امتحان کی تیاری جو جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب کو لکھا ہوا تھا یہ سبق کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم اس سبق کے سوال و جواب پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ ایک لفظ اجداد، لفظ اجداد جد کی جمع ہے، جد یعنی باپ دادا یعنی پرکھے آبا و اجداد جو لفظ آتا ہے۔ سکونت، سکونت کا مطلب ہوتا ہے قیام کرنا، بسیرا کرنا یا ٹھہراؤ کرنا، سکونت اختیار کر لینا۔ عبور، عبور کا مطلب ہوتا ہے خوب مہارت حاصل کرنا یعنی کسی بھی کام میں ماہر ہو جانا، اسکلز ڈیولپ کر لینا۔ شوخی و ظرافت، چلبلاپن، شرارت، دل لگی، مذاق یعنی جس کی دل میں شوخی و ظرافت ہوتی ہے، چلبلاپن جس میں ہوتا ہے، شرارت ہوتی ہے، اسے شوخی و ظرافت کہتے ہیں۔ شگفتہ بیانے، شادمانی اور خوشی کا بیان کرنا یعنی کہ بہترین باتیں کرنا۔ بے ساختگی، سادگی، بھول پن جس میں بناوٹ نہ ہو یعنی کہ دل میں کوئی بغیر غبار کے بات کہہ دینا۔ طنز، طعنہ کرنا، مہننا، تمسخر کرنا ہے، طنز کرنا، کٹاخش کرنا۔ دلکش، دل لبھا لینے والا، دل کو پسند آ جانے والا۔ لفظ نفسیات، نفسیات انسان کے نفس یا دل و دماغ سے متعلق باتیں نفسیات ہوتی ہیں۔ لفظ نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، نفسیات جو انسان کے جان سے متعلق یعنی نفس کے متعلق جو باتیں اس نفسیات میں آتا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک یوں کہہ لیں آپ، یہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، وشے ہے۔ یکسوئی، اکیلا پن، اطمینان، فرصت کا وقت۔ ملحوظ یعنی خیال کیا گیا، لحاظ کیا گیا، جس کا لحاظ رکھا جائے۔ لفظ تکمیل یعنی کہ پورا کرنا، کامل کر لینا، مکمل کر لینا، انجام تک پہنچا دینا ہے، تمام کرنا۔ لفظ آتا ہے کامرانے، کامرانے کا مطلب ہوتا ہے اقبال مندی، بختاوری، صاحب نصیب، بختاوری بخت کا بادشاہ جو ہوتا ہے یوں کہہ لو، کامرانے حاصل کر لینے والا۔ آئندہ سال، اگلا سال یا آنے والا سال۔ ہم جماعت، ایک ہی جماعت کے پڑھنے والے، یا ہم درجہ، ہم کلاس، ہم مکتب، ایک جماعت میں پڑھنے والا۔ حواس پرہ ہو جانا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہوگا ہوش اڑ جانا۔ مختل، لفظ مختل کا مطلب ہوتا ہے حواس فاختہ، وہ شخص جس کے حواس میں فطور آ جائے، جس کے ہوش اڑ جائیں۔ بندہ درگاہ، ملازم شاہی، نیازمند، خادم، غلام یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ مجمع، ہجوم، بھیڑ، مجلس یا سموہ۔ سیر، سیر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ بھرا ہوا، جس کا پیٹ بھر جائے، سیر ہو جائے۔ آسودہ، بے پرواہ۔ لا یعنی قانون کی ڈگری حاصل کرنے والے کو لا کی ڈگری حاصل کرنے والا کہا جاتا ہے۔ مستغرق، ڈوب جانا، غرق ہو جانا۔ تکمیل، پورا کر لینا، کامل کر لینا، مکمل کرنا۔ دشواری، پریشانی، مشکل، دوبھر یا بھاری۔ لفظ شریک، شریک کا مطلب ہوتا ہے شرکت کرنا ہے، شامل ہونا۔ ایک لفظ مشغلہ، مشغلہ یعنی شغل، کام، تفریح، کھیل تماشا وغیرہ۔ صداقت نامہ، وفاداری اور سچائی کی سند۔ لفظ ذات شریف یعنی چالاک، مفسد، شرارتی۔ لفظ آتا ہے حیلے سے ٹالنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ لفظ حیلہ کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، چال باز، جیسے لومڑی کی صفت ہے حیلہ بازی کی، چال بازی کی، تو لفظ حیلے سے ٹالنا بہانے سے یا مکارے سے ٹالنا۔ خواہ مخواہ، ناچار، زبردستی۔ خلل ڈالنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے یعنی کام میں ریکارڈ پیدا کرنا، خرابی یا بگاڑ پیدا کرنا۔ بے جا مداخلت کرنا، بے مطلب داخل ہونا ہے یا رکھنا پیدا کرنا، ریکارڈ پیدا کرنا۔ لفظ دق، ایک ایسی بیماری جو پھیپھڑے خراب ہونے سے لگ جاتی ہے یعنی آپ ٹی بی کی بیماری سمجھ سکتے ہیں۔ لفظ مسلسل، لگاتار، متواتر۔ شبانہ، روز، لفظ شبانہ شب سے بنا ہے اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور روز کا مطلب ہوتا ہے دن، تو شبانہ روز، رات اور دن۔ سکہ بٹھانا، یہ بھی محاورہ ہے، سکہ بٹھانا یعنی رعب جمانا، رعب قائم کر دینا، حکومت جمانا۔ ایک لفظ احتیاطاً، ہوشیاری سے، خبرداری سے یا دور اندیشی سے، احتیاط کے طور پر۔ دیکھیے بچے، سب سے پہلا ہمارے یہاں پر سوال بنتا ہے سبق امتحان کی تیاری کے مصنف کا نام کیا ہے، یعنی سبق امتحان کی تیاری کس مصنف نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو اب جی ہم نے پڑھا تھا سبق امتحان کی تیاری مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے لکھا ہے۔ سبق امتحان کی تیاری کے مصنف کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا، مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہاں پر پیدا ہوئے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 1884 عیسوی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے۔
سوال نمبر 3 ہے امتحان میں کون سی 2 صورتیں ہوتی ہیں؟ تو ہم نے سبق کے شروعات میں پڑھا تھا کہ امتحان میں 2 ہی تو صورتیں ہیں، یا تو فیل یا پاس. تو امتحان میں 2 ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس. اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. مرزا فرحت اللہ بیگ کے والدین امتحان سے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تو مرزا صاحب کے والد صاحب یا والدین ان سے کیا کہا کرتے تھے کہ امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک ہو، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ ہے. تو مرزا صاحب کے والدین وغیرہ کیا کہا کرتے تھے کہ جب امتحان کی تیاری کی ہے تو امتحان بھی دو، کامیابی اور ناکامیابی تو خدا کے ہاتھ ہے، ہمارا حق ہے امتحان دینا. اگلا سوال ہے سوال نمبر 5. فرحت اللہ بیگ نے لا کلاس کا کورس کس طرح پورا کیا تھا؟ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ لا کلاس کا کورس انہوں نے کس طریقے سے پورا کیا تھا. 2 سال کا لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح؟ شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک آتا. منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار پڑھانے میں ہمیشہ مستغرق رہتے تھے، ڈغرق رہتے تھے. حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی، لہٰذا انہوں نے لا کلاس کا کورس کس طریقے سے پورا کیا؟ گویا کہ انہوں نے مذاق میں کورس پورا کیا، یعنی کہ جی لگا کر کے انہوں نے محنت نہیں کی، بلکہ بس جس طرح آوارہ پن کی طرح سے زندگی گزاری کل ملا کر کے کہیں. فرحت اللہ بیگ کے والد صاحب کیوں خوش تھے؟ کیونکہ مرزا صاحب کو اب لا کا یعنی قانون کی پڑھائی کا شوق ہو چلا تھا. تو مرزا صاحب کے والد صاحب کیوں خوش تھے؟ کیونکہ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا. تو والد صاحب اس لیے خوش تھے کیونکہ ان کے بیٹے کو قانون کی پڑھائی کا شوق ہو چلا ہے، اس لیے مرزا صاحب کے والد صاحب خوش تھے. اگلا سوال سوال نمبر 7. فرحت اللہ بیگ نے والدین سے کیا تقاضا کیا تھا؟ تقاضا یعنی کیا مانگ رکھی تھی، انہوں نے کیا توقع کی تھی والدین سے؟ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سبق کے اندر کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے التجا کی تھی، یا تقاضا کیا تھا، یا مانگ رکھی تھی کہ انہیں علیحدہ کمرہ مل جائے، یعنی الگ سے انہیں کمرہ مل جائے تو محنت اچھے سے ہوگی اور بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب نے تقاضا کیا تھا والدین سے کہ مجھے الگ سے علیحدہ کمرہ چاہیے اور ساتھ ہی مجھے بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے پڑھائی نہ ہو پائے گی، یہ انہوں نے اپنے والدین سے کہا تھا. سوال نمبر 8 ہے کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ ہیں، یہ بات کس نے کس سے کہی؟ تو یہ بات مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب سے ان کے والد نے کہی. یہ بات کس نے کس سے کہی؟ یہ بات مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب سے ان کے والد نے کہی. اگلا سوال سوال نمبر 9. سبق امتحان کی تیاری کا مطلب اپنے زبان میں لکھیے. تو سبق امتحان کی تیاری ہم نے پڑھا، اسے آپ اپنی زبان میں لکھیں کہ امتحان کی تیاری سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کس طریقے سے ایک لڑکا اپنے والدین کو اندھیرے میں رکھتا ہے اور خود پڑھائی نہ کر کے اپنے والدین کو بھی پریشان کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے. اس طریقے سے اگر کوئی بچہ پڑھائی کرتا ہے تو حقیقت بات یہ کہ وہ پڑھائی نہیں کر رہا بلکہ خود اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے، اپنی زندگی کا مذاق بنا رہا ہے، ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھنا چاہ رہا ہے، اپنے آپ کو ایک ایسے گڑھے میں لے جا رہا ہے جہاں سے اس کا نکلنا مناسب نہ ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت گار اولاد بننی چاہیے، ان کے عزت و ان کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی دیوی چھوٹ کا ہم اچھے سے مزہ لیں. ایسا نہیں، اگر انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے تو ہمیں ان کے بھروسے پر کھرا اترنا چاہیے، ان کی بات کو پایہ تکمیل پر پہنچانا چاہیے، ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی چاہیے. بلکہ یہ کہ ماں باپ نے اگر آپ پر بھروسہ کیا ہے تو ہمیں ان سے زیادہ ان کی محنت اور ان کی مشقت اور ان کی بھاگ دوڑ کو پورا کرنے کے لیے ان کے سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ ہم نے کیا ہے تو واقعی میں ہم نے سبق امتحان کی تیاری کو سمجھا ہے، ورنہ بیکار ہے. سوال نمبر 10 ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی سوانح عمری. تو سوانح عمری کے متعلق یعنی ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں ہمیں بتلانا ہے کہ مرزا صاحب کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کس طریقے سے گزری. تو اس لیے آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ 1884 عیسوی میں بمقام دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے اجداد یعنی ان کے باپ دادا شاہ عالم ثانی کے
عہد حکومت میں ترکستان سے دہلی آ کر سکونت اختیار کی تھی۔ مرزا اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے لگے، اس کے بعد دہلی کے مشن کالج میں داخلہ لے کر انگریزی تعلیم حاصل کی اور BA کی سند پائی۔ دہلی میں دوران تعلیم ڈپٹی نذیر احمد سے ان کی ملاقات ہوئی اور آپ نذیر احمد کے عالمانہ شخصیت سے فرحت اللہ بیگ کو بے حد متاثر ہوئے اور تعلیم سے فارغ ہو کر فرحت اللہ ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد دکن چلے آئے۔ حیدرآباد میں آپ کی ملاقات کن سے ہوتی ہے؟ آپ کی ملاقات بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور ان سے ملاقات ہونے کے بعد میں آپ میں لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، مضمون نگاری کا آپ میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا یہاں تک کا حصہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، سبق امتحان کی تیاری میں استعمال ہونے والے محاوروں کا مطلب لکھ کر انہیں اپنے لفظوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس میں آنے والے محاورے، یہ سکہ بٹھانا، خلل ڈالنا، ہیلے سے ٹالنا، یہ اس طریقے کے حواس پر رہا ہونا، یہ محاورے ہیں۔ آپ ان کا استعمال جملوں میں کر سکتے ہیں، ان کے معنی بھی لکھ سکتے ہیں اچھے سے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی طرز تحریر کی خوبیاں تحریر کیجیے، یعنی کہ آپ کے لکھاوٹ کے جو طریقے ہیں، آپ کے طرز تحریر، آپ کے لکھنے کا انداز کس طریقے کا تھا، یہ ہمیں بتلانا ہے اس کے اندر کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کس طریقے سے لکھتے تھے۔ تو دیکھیے، مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار اردو کے طنز و مزاح نگاروں کی صف اول میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک طنز نگار تھے، تمسخر کرنے والے تھے، یعنی کہ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے انشائیہ نگاری میں آپ نے وہ کمال حاصل کیا تھا کہ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے آپ ہنساتے بھی تھے اور دل ہی دل میں اس بات کا اثر بھی پیدا کر دیتے تھے۔ انہیں دہلی کے ٹکسالی زبان پر عبور حاصل تھا۔ روزمرہ الفاظ اور محاورات کا استعمال شوخی اور ظرافت، شگفتہ بیانی، بے ساختگی اور روانی اور طنز کی لطافت ان کی طرز تحریر کو دلکش اور با اثر بنا دیتی ہے، یعنی کہ ان کے لکھنے کا انداز بالکل دہلی کے ٹکسالی زبان ہے، طنز و مزاح نگار کی صورت سے آپ نے ایسے مرحلے کو پار کیا۔ تو یہ تھے جناب مرزا فرحت اللہ بیگ صاحب، ان کا سبق امتحان کی تیاری آج مکمل ہوا۔ آپ اس کے سوال و جوابات کریں اور اس سبق کو ایک مرتبہ پھر دہرائیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔